بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، لیکچرر پاک اسٹڈیز طلعت سلیم آپ سے مخاطب ہے۔ ہم مطالعہ پاکستان کا پہلا چیپٹر پڑھ رہے ہیں جو کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام ہے۔ ہمارا آج کا عنوان ہے مطالبہ پاکستان کے محرکات، جس میں ہم مطالبہ پاکستان کے محرکات کے حوالے سے اسباب و وجوہات پڑھیں گے، مسلمانوں کے معاشرتی حالات کا جائزہ لیں گے، ہندو انتہا پسند تحریکیں، دو قومی نظریہ اور دوسرے واقعات پر روشنی ڈالیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ محرکات کیا ہے۔ ہمارا سوال ہے مطالبہ پاکستان کے محرکات۔ تو آپ کے ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ محرکات کا معنی و مفہوم کیا ہے، محرکات کسے کہتے ہیں؟ محرکات کا لفظ محرک سے نکلا ہے۔ محرک کا معنی ہے حرکت دینے والا، اکسانے والا۔ تو محرکات کے معنی ہوئے وہ اسباب، وجوہات جو کسی چیز کی وجہ بنتے ہیں۔ مطالبہ پاکستان کے محرکات سے مراد مطالبہ پاکستان کی وجوہات ہیں، اسباب ہیں، ریزنز ہیں، کازز ہیں، یعنی مطالبہ پاکستان کیوں کیا گیا، ایک الگ وطن کا مطالبہ کیوں کیا گیا، اس کے پیچھے اسباب کیا تھے، وجوہات کیا تھیں یا محرکات کیا تھے۔ قائد اعظم نے ایک موقع پر فرمایا تھا، ہم نے پاکستان کا مطالبہ ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ ہم ایسی تجربہ گاہ چاہتے تھے جہاں ہم اسلام کے اصولوں کو آزما سکیں۔ عزیز طلباء و طالبات، مسلمان طبعاً حریت پسند ہیں، یعنی کسی کی غلامی قبول نہیں کرتے۔ انگریز دور میں بھی ان کے اندر تڑپ رہی۔ قائد کے الفاظ میں، ہم نہ برطانیہ کو اپنے اوپر اقتدار قائم کرنے دیں گے اور نہ ہی گاندھی یا کانگریس کو، بلکہ ہم دونوں کے اثر سے آزاد رہنا چاہتے ہیں۔ اب صورتحال کیا تھی، اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ مطالبہ پاکستان کی وجوہات، اسباب کیا تھے۔ یہ ہیں فرقہ وارانہ فسادات، اردو ہندی تنازع، مسلم مفادات کا تحفظ، کانگریسی وزارتوں کا قیام، اغیار کی غلامی سے نجات، عالمی اسلام کا اتحاد اور ملت اسلامیہ کا روشن مستقبل۔ ہم بات شروع کرتے ہیں مسلمانوں کے معاشرتی حالات سے، یعنی فرقہ وارانہ فسادات سے۔ عزیز طلباء، قیام پاکستان سے قبل ہندوستان یعنی بر صغیر سب کانٹیننٹ چھوٹی بڑی 635 ریاستوں پر مشتمل تھا، یعنی 635 پرنسلی اسٹیٹس، جن کو مقامی ریاستیں کہا جاتا تھا۔ اس میں ہندو راجہ مہاراجہ حکومت کرتے تھے۔ اس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی بنی، مغل بادشاہت ختم ہو گئی اور ان میں سے کچھ ریاستیں انگریزوں کے قبضے میں آ گئیں۔ اب صورتحال یہ تھی کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد برصغیر میں فرقہ وارانہ فسادات شروع ہو گئے۔ ہر سال کئی جانیں ہندو مسلم فسادات کی نظر ہو جاتیں۔ ہندو منظم طریقے سے اپنی مذہبی تنظیموں کے ذریعے مسلمانوں کا قتل عام کرتے تھے۔ ان کو روکنے والا کوئی نہ تھا۔ مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جاتی تھی۔ ہندو لیڈروں اور تنظیموں نے اپنا بنیادی مقصد ٹھہرایا تھا کہ برصغیر آزاد ہوگا تو یہاں رام راج قائم کر دیا جائے گا اور مسلمانوں کی زندگی مکمل عذاب کر دیں گے۔ معاشرتی حالات کیا تھے؟ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کے معاشرتی حالات اور مقام میں نمایاں تبدیلی ہوئی تھی۔ وہ حاکم سے محکوم بن گئے تھے، یعنی حاکم سے محکوم بننا، کسی کی غلامی قبول کر لینا۔ ہندو قوم میں ذات پات، رنگ، نسل کا فرق عام تھا۔ مسلمانوں کو خدشہ تھا
کہ آزادی کے بعد ہندو مسلمانوں کو دوسرے درجے کا شہری بنا دیں گے اور ان کا معاشرتی مقام ہندوؤں سے کم ہو جاتا، وہ معاشرتی طور پر ہندوؤں کی غلامی کا شکار ہو جاتے، مسلمان سیاسی آزادی سے بھی محروم رہتے، اور اس طرح مسلمانوں نے الگ مملکت کا قیام ضروری سمجھا۔ یہاں سمجھنے کی ضروری چیز یہ ہے کہ وہ ہندو انتہا پسند تحریکیں وہ کیا تھیں جن کی وجہ سے مسلم فسادات شروع ہوئے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ تحریکیں جنہوں نے زور پکڑا اور جن کی وجہ سے ہندو مسلم فسادات ہوئے وہ تھیں ہندو مہاسبھا، شدھی کی تحریک اور سنگٹھن کی تحریک۔ تحریک خلافت کے دوران ہندو مسلم اتحاد کو عدم تعاون اور سول نافرمانی کی تحریک کے سبب نقطۂ کمال حاصل ہوا۔ گاندھی اس اتحاد کا حامی اور آریہ سماج سے متاثر ہندو اس کے مخالف تھے۔ چنانچہ 1921 میں اس نے ہندوؤں کی فلاح و بہبود کے لیے ہندو مہاسبھا کے نام سے ایک سماجی تنظیم کی بنیاد رکھی۔ یہ تنظیم دراصل ہندوؤں کے فائدے کے لیے تھی۔ جہاں ہندوؤں کا فائدہ ہوتا وہاں مسلمانوں کا نقصان کیا جاتا۔ دوسری تحریک تھی شدھی کی تحریک۔ آریہ سماج نے ہندو مہاسبھا کے زیر اثر مسلمانوں کو جبراً ہندو بنانے کے لیے شدھی کی تحریک کا آغاز کیا۔ اب شدھ سنسکرت یا ہندی زبان میں پاک کرنے کو کہتے ہیں، یعنی وہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ مسلمان ناپاک ہیں، ان کو پاک کر کے دوبارہ ہندو بنایا جائے۔ اس کا زور یوپی یعنی اتر پردیش، پنجاب اور راجپوتانہ پر تھا۔ شدھی تحریک کا نعرہ تھا کہ ہندوستان صرف ہندوؤں کے لیے، باقی سب بدیشی ہیں، یعنی یہاں نہیں رہ سکتے۔ ان کے پاس دو ہی راستے ہیں۔ وہ دو راستے کیا ہیں؟ ایک یہ کہ وہ ہندو مت قبول کر لیں اور دوسرا یہ کہ وہ ہندوستان سے نکل جائیں۔ یہی وجہ تھی کہ راجپوت شدھی کے زیر اثر ہندو بننے لگے۔ علماء نے تبلیغی وفود سے انہیں مرتد ہونے سے باز رکھا، لیکن بہرحال یہ تحریک زور پکڑتی گئی۔ اس کے بعد سنگٹھن کی تحریک 1923 میں ڈاکٹر مونجے کی قیادت میں شروع ہوئی۔ یہ بھی ہندو مہاسبھا کا ہی منصوبہ تھا۔ اس کے ذریعے ہندوؤں کو یہ باور کرایا گیا کہ 7 کروڑ مسلمان 450 سال بعد 25 کروڑ ہندوؤں کو ختم کر کے ہندوؤں کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہندو مت کی بقا کے لیے ہندو ہتھیار اٹھا لیں۔ مقصد کے اصول کے لیے ایسے مراکز قائم کیے گئے جہاں رضاکار ہندوؤں کو جوڈو، کراٹے، لاٹھیوں اور خنجروں کا استعمال سکھایا جاتا تھا۔ تو یہ مطالبہ پاکستان کی اہم وجوہات میں سے، اہم محرکات میں سے ایک اہم محرک اور ایک اہم سبب تھی۔ اس کے بعد آتا ہے اردو ہندی تنازع۔ اردو ہندی تنازع کیا تھا کہ بنارس میں وہاں کے وائسرائے نے یہ کوشش کی تھی کہ ایک مقامی زبان کو بھی ایک سرکاری زبان کا درجہ دیا جائے تاکہ باہمی معاملات طے کیے جا سکیں۔ اب ہندو چاہتے تھے کہ ہندی زبان کو سرکاری درجہ ملے، مسلمان چاہتے تھے کہ اردو زبان کو یہ درجہ ملے۔ بالآخر ہندوؤں کے زور و شور سے، ہندوؤں کی داؤ پیچ سے، ان کے پریشر سے ہندی زبان کو سرکاری زبان کا درجہ ملا۔ یہ 1867 کی بات ہے، اور یہ وہی واقعہ ہے جس کے بعد سر سید احمد خان نے 2 قومی نظریہ پیش کیا۔ اب 2 قومی نظریہ کیا تھا، اس پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ ہندوستان میں 2 بڑی قومیں رہتی ہیں، ایک ہندو اور دوسری مسلمان، یعنی برصغیر میں بہت ساری قومیں ہیں لیکن زیادہ بڑی قومیں کون سی ہیں؟ ہندو اور مسلمان۔ دونوں قومیں تہذیب و تمدن، رسم و رواج، عقائد و نظریات کے حوالے سے الگ الگ روایات رکھتی ہیں۔ ایک قوم کے ہیرو دوسری قوم کے دشمن ہیں۔ اب صورتحال اس بات سے واضح ہو جاتی ہے کہ قائد اعظم سے کسی نے پوچھا کہ جناب ہندو اور مسلمان قوم میں بنیادی فرق کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھیں
दोनों कौमें मुख्तलिफ नज़रियात रखती हैं, हर हवाले से मुख्तलिफ हैं। उसकी मिसाल हम ये लेते हैं कि गाय है, अब दोनों कौमें गाय के हवाले से अलग अलग रिवायात रखती हैं। एक कौम गाय की पूजा करती है, दूसरी कौम गाय का गोश्त खाती है। तो इस तरह दोनों कौमें किस तरह एक हो सकती हैं? तो दरअसल उर्दू हिंदी तनाज़ा भी मुतालबा पाकिस्तान का मुहर्रिक बना। अब हम बात करते हैं कांग्रेसी वजारतों के क़याम की, जो कि 1937 में कायम हुई। ये आपके सामने एक मैप है, इसमें ब्लू पोर्शन है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। दरअसल हुआ यूँ कि 1935 में 1935 में बरतानिया ने एक कानून बनाया। वो कानून क्या था कि हर 10 साल बाद इलेक्शन किए जाएंगे, आम इंतखाबात करवाए जाएंगे बरसगीर में, और जो पार्टी जीतेगी वो हुकूमत करेगी, वो अपनी वजारतें बनाएगी। इस तरह इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का पहला इलेक्शन 1937 में हुआ, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जीत लिया। अब ये येलो पोर्शन में आप देख सकते हैं कि ज़्यादा तादाद में नशिस्तें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जीती हैं। इस तरह 1937 में 1937 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की वजारतें कायम हो गई, उनकी मिनिस्ट्रीज़ कायम हो गई। अब जैसे ही 1937 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने तमाम नशिस्तें जीती हैं, उनकी पार्टी अक्सरियत से जीत गई, उन्होंने मुसलमानों पर जुल्म सितम शुरू कर दिया। अब यहाँ बाकी पस मंज़र को, वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए मुतालबा पाकिस्तान और ज़ोर पकड़ गया। यानी दूसरे वाक़यात भी हो रहे थे। जब 1937 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ज़ोर पकड़ा और हिंदुओं का चेहरा खुलकर सामने आया, तो उनकी तंग नज़री सामने आई। उन्होंने मुसलमानों पर जो है वो ज़मीन तंग कर दी, जुल्म सितम शुरू कर दिया, तो मुतालबा पाकिस्तान ज़ोर पकड़ गया। उसके बाद हम देखते हैं कि दूसरे वाक़यात क्या हुए। उनमें एक वाक़या था जंग अज़ीम दोम। अब जंग अज़ीम दोम का वाक़या दरअसल वो इसलिए अहमियत रखता है कि दो तरफ अंग्रेज़ों की जो क़ुव्वत थी, ताकत थी, वो दो तरफ मबज़ूल हो गई। पहली ये कि वो जंग में मसरूफ़ हो गए, जो कि जंग 1939 में शुरू हुई 1939 में, और कब तक रही है 1945। यहाँ बच्चों हम आपको एक इंटरेस्टिंग इसका पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बताते हैं कि ये वही जंग है जब जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए गए। किसने गिराए? अमेरिका ने 1945 में। एक बम 6 अगस्त 1945 में गिराया गया, दूसरा एटम बम 9 अगस्त 1945 में 1945 में गिराया गया। हिरोशिमा और नागासाकी जापान के दो शहर हैं। अब अंग्रेज़ जो थे वो दो जगहों पर उनकी तवज्जो मबजूल थी, अटेंशन डिवाइड हो चुकी थी। एक बरसगीर के हवाले से कि वो चाहते थे कि बरसगीर भी उनके हाथों में रहे, दूसरा वो ये जंग जीत जाएं। अब ये देख सकते हैं कि दो ग्रुप थे, पहली जंग अज़ीम की तरह यहाँ भी दो ग्रुप थे, एक्सिस पावर्स एंड अलाइड पावर्स। अलाइड पावर्स यानी इत्तहादियों में यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, सोवियत यूनियन यानी रशिया और कनाडा। और एक्सिस पावर्स में क्या थे? जर्मनी, इटली, जापान। वजूहात क्या थी बच्चों? वजूहात भी तकरीबन पहली जंग अज़ीम की तरह थी कि वो ममालिक अपनी फ़ौजी ताकत में, अपनी अस्करी ताकत में और अपनी जोग्राफियाई हदूद में इजाफ़ा चाहते थे। इसलिए पहली जंग अज़ीम के वाक़यात की तरह, पहली जंग अज़ीम के सानिया की तरह दूसरी जंग अज़ीम भी शुरू हुई। अब इसमें पहली सूरत हाल क्या थी? ऐसा लग रहा था कि अंग्रेज़ हार रहे हैं, जापान, इटली और जर्मनी जीत रहे हैं। अब अंग्रेज़ों को लग रहा था कि वो जंग भी हार जाएंगे और इसके साथ साथ अपना असर रसूख, जो पॉलिटिकल सियासी असर रसूख बरसगीर में कायम है, वो भी खो देंगे। इस पर उन्होंने मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ ताल्लुकात खुशगवार बनाना शुरू कर दिए। अब मुसलमानों का मुतालबा तो था कि हमें एक अलग वतन दिया जाए, अब उन्होंने इसको हकीकतन असल तरीके से पेश करना शुरू कर दिया। करारदाद पाकिस्तान भी हुई, जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो इस तरह मुतालबा पाकिस्तान मज़ीद ज़ोर पकड़ गया। मुसलमानों को ये बात
باور ہو گئی، ان کو یقین ہو گیا کہ یہی وہ وقت ہے جب ہم انگریزوں سے اپنی کوئی بات منوا سکتے ہیں، اور اپنا مطالبہ زور و شور سے انہوں نے پیش کر دیا۔ تو یہ وجہ بھی بنی ہے دوسری جنگ عظیم، جس میں مطالبہ پاکستان زور و شور سے اپنے مسلمانوں کی کوشش سے آگے بڑھا ہے۔ اب اس میں دوسرے حالات و واقعات کی ہم بات کرتے ہیں کہ محرکات پاکستان یعنی مطالبہ پاکستان کے اور بھی محرکات تھے، جیسے اغیار کی غلامی سے نجات، عالم اسلام کا اتحاد، ملت اسلامیہ کا روشن مستقبل۔ تو دراصل مسلمان ایک ایسی قوم ہے جو کسی بھی حال میں دوسری قوم یعنی اغیار کی غلامی برداشت نہیں کر سکتے۔ ہندوؤں میں ذات پات کے نظام اور رنگ و نسل کی تفریق نے مسلمانوں کو نہایت خوفزدہ کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمان چاہتے تھے کہ اسلامی اقدار کی حفاظت بھی کریں۔ اب کیا تھا؟ اسلام ایک عالمگیر دین ہے جو کہ مثالی معاشرے کے قیام کے لیے قدریں رکھتا ہے، جس میں معاشرتی انصاف، بھائی چارہ، اخوت، مساوات، رواداری شامل ہے۔ تو مسلمان چاہتے تھے کہ ایک ایسے وطن کا مطالبہ کریں جس میں ہم اسلامی اقدار کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ اغیار کی غلامی کے حوالے سے وہ چاہتے تھے کہ ہم نہ ہندوؤں کے غلام بن کر رہیں، نہ انگریزوں کے غلام بن کر رہیں، بلکہ ایک آزاد قوم کی حیثیت سے دنیا میں پہچانے جائیں۔ برصغیر پاک و ہند کے مسلمان چاہتے تھے کہ برصغیر کو غیروں کے قبضے سے آزاد کرایا جائے، کیونکہ انگریز برصغیر کے لیے غیر تھے، جنہوں نے تجارت کے بہانے آ کر برصغیر پر قبضہ کر لیا۔ لہٰذا ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے علیحدہ مملکت کے قیام کا تصور پیش کیا گیا۔ اس کے ساتھ برصغیر کے مسلمان یہ بھی چاہتے تھے کہ دنیا کے تمام مسلمانوں میں اتحاد قائم ہو اور وہ آپس میں متحد ہو جائیں۔ دنیا میں مسلمانوں کو درپیش مسائل کا حل آسانی سے مل کر تلاش کرنا چاہیے۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ پہلے خود آزاد ہوں تاکہ دوسری اقوام سے اتحاد کی بات کی جائے۔ اس لیے اتحاد عالم اسلام کو فروغ دینے کے لیے پاکستان کی تخلیق عمل میں لائی گئی، پاکستان کا مطالبہ کیا گیا۔ برصغیر کے مسلم رہنما یہ بھی چاہتے تھے کہ مسلمان قوم کا مستقبل روشن ہو اور یہ مستقبل میں مزید ترقی کریں، لیکن ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہوئے ان کے شاندار مستقبل کے بارے میں سوچا نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ ہندو مسلمانوں کو ہر حالت میں پسماندہ رکھنا چاہتے تھے تاکہ وہ ان کے محکوم بن کر، غلام بن کر زندگیاں بسر کر سکیں۔ لہٰذا بہتر مستقبل کی سوچ نے مسلمانان برصغیر کو اب اس بات پر مجبور کیا کہ ہندوؤں کی غلامی سے آزاد ایک علیحدہ مملکت قائم کی جائے اور پاکستان کا مطالبہ کیا جائے۔ یہ تھا بچوں ہمارا آج کا لیکچر، اور اب آپ کے ذہن میں کچھ سوالات ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔